بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں امریکہ کے بروکلن نیو یارک میں موجود ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی قیدی نمبر 804 کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہیں، اور اس کی رہائی کے لیے بڑے اقدامات کرتے ہیں، لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ خبریں چلتی ہیں کہ لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں۔ امریکن کانگریس نے پوری نے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے قرارداد منظور کی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور ان کو یہ کیا مطلب قیدی نمبر 804 میں کیا انٹرسٹ ہے؟ میاں نواز شریف کے خلاف کیوں ہیں؟ آصف علی زرداری کو کیوں اچھا سیاستدان نہیں سمجھتے؟ مولانا فضل الرحمان کو ایک پیٹنٹ اور بہترین مسیحا کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آج ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں امریکن، جن سے ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیوں میں اصل میں اختلاف کیا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کی فیلنگز کیا ہے پاکستان کے بارے میں۔ میرے ساتھ احسن گجر صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ یاسر گجر صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ علی بھائی موجود ہیں، میرے ساتھ شان صاحب موجود ہیں، اور باقی دوست ابھی آ رہے ہیں، اور میں بات شروع کروں گا یاسر صاحب سے۔ السلام علیکم یاسر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جی اللہ کا بہت کرم سب فرق ہے۔ یاسر بھائی یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پی ٹی آئی کی طرف اتنا زیادہ رجحان کیوں ہے، اور دوسری پارٹیز کے خلاف کیوں ہے؟ دیکھیے پاکستانی کہیں پر بھی ہیں دنیا میں، اوور سے اسپیکنگ آف یو ایس یا ویسٹرن کنٹریز کہیں پر بھی ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز وہ آ کے نوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، جو پاکستان کو ان کنٹریز سے اور ان کنٹریز کو پاکستان سے مختلف کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر، جی، ڈسپلن، ایوری تھنگ از پروسیس ڈریون، ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو وہ چیز جو ہے وہ جب لوگ باہر آتے ہیں، when they feel they map the gap کہ ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں، یہ لوگ آگے کیوں ہیں، there is nothing extraordinary۔ ہم یہ لوگوں کے ساتھ کارپوریٹ امریکہ میں انٹریکشن کرتے ہیں، we know they are not as super genius folks but what کیا اب بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے احتجاج بھی پاکستانی امریکنز کر رہے ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اتنی تعداد میں کر رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ مطلب پورے امریکہ اور کینیڈا، نارتھ امریکہ کے اندر سے جو ہے وہ پورے لسٹ آف سیریز ہیں جہاں سے لوگ مختلف مقامات پر آئیں گے اور پرزور احتجاج کریں گے۔ تو یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، اٹس مور فار پاکستان۔ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ عمران خان۔ عمران خان ایک جسٹ لائک وی آلویز سے، عمران خان ایک سوچ کا نام ہے۔ میں ادھر ہی جا رہا تھا کہ اوورسیز جب پاکستان چھوڑ کے باہر آتے ہیں تو وہ ان کی محبت پاکستان کے لیے بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ یار ہم اس نوبت پہ نہیں آتے، ہمیں شاید اپنا ملک نہ چھوڑنا پڑتا اگر یہی چیزیں پاکستان میں ہوتی، اور پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہے، اس کے لیے آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، یو جسٹ سمپلی لک بیک اینڈ سی کہ ہو بین رولنگ پاکستان آل دس ٹائم۔ پاکستان کو اس نہج تک کیسے پہنچایا گیا، کس نے پہنچایا ہے؟ تو وہ ہم سب کو اٹس ویری آبویس وی گیٹ ٹو نو کہ اس میں جو ہے اوور 76 ایئرس، اباؤٹ 35 پلس ایئرس اسٹیبلشمنٹ میں گزارے ہیں، ایون مور دین دیٹ، رائٹ؟ پھر اس کے بعد باقی جو بھی سو کالڈ نیم سے ڈیموکریسی آتی رہی ہے، وہ بھی 5 سال پورے نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ The way they came was not appropriate. The way they ruled the country was not appropriate according to the standards. Neither they were according to the standards of the Quran and the Sunnah, which should have been our baseline. It should have been our basis. نہ اس کے مطابق پاکستان کو چلایا گیا، نہ ہی جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق پاکستان کو چلایا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ دھوبی کا، نہ ادھر کا، نہ ادھر کا۔ I mean, just the blanks. جو ٹرم پوری کرے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور وہ کوئی اتنا اچھا بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کو ٹرم پوری کرنے دی جائے، ٹو بی آنیسٹ۔ عمران خان ایک سوچ اس لیے بنی کیونکہ عمران خان ایز ہی آلویز بین سیئنگ کہ پاکستان تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ کے ملک میں چاہے کوئی ایلیٹ کلاس ہے
یا کوئی فقیر کلاس ہے, ایوری بڈی شوڈ بی انڈر دی لا. لا اینڈ آرڈر کی جو حکمرانی ہونی چاہیے. جی یاسر بھائی, ہم احسن بھائی سے بات کریں گے. احسن بھائی, یہ کیا اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کی طرف کیوں اتنے اٹریکٹ ہیں, دوسری پارٹیز کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ فرسٹ آف آل تو فیصل بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ساری جماعتوں نے ہی اپنے آفیسز کھولے ہوئے تھے اور چل بھی رہے تھے. جب سے پی ٹی آئی نے مطلب ہے ایک دفعہ اپنا نعرہ بلند کیا ہے, اور پھر بانی پی ٹی آئی نے عمران خان, ہم ادھر کھل کے نام لیں گے کیونکہ یہ پاکستان میں پابندی ہوگی, یہاں امریکہ میں کوئی نہیں ہے, تو عمران خان نے جو کہا تھا وہ کیا ہے. اس کو موقع پورا نہیں دیا گیا. سب سے پہلے تو یہ بات, عمران خان جب بھی کبھی باہر جاتا تھا تو وہ یہی چیزیں دیکھتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے, پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے جب اس نے کہا کہ میں مطلب ہے پالیٹکس میں آؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, سب نے اس کو مذاق سمجھا. پھر وہ کامیاب ہوا الحمدللہ. اس نے مطلب ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس طرف جب قدم اٹھائے نا, تو جب پہلی دفعہ اس نے کہا تھا تو میں بھی اس کے اوپر ہنسا تھا کہ اس نے کہا زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو وہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں کہتا تھا اتنی گالیاں دیتے ہیں یار, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ملے ہوئے. وہ کہتا تھا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار, ایک پریزیڈنٹ بنتا ہے, ایک پرائم منسٹر بن جاتا ہے, دوسرا جو ہے اس کو اپوزیشن میں بٹھا کے 3-4 سال بعد. تو یہ اصل میں گیم چینجر تو موجود ہیں جو ہمارے اپنے والدین جو ہیں, مطلب ہے کہ میرے والد صاحب آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا ہے نا اس کو فالو کریں. کانسٹیٹیوشن تو میں کہتا ہوں کہ یہی تو فرق ہے, سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ لکھ تو یار کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کو لگائے گا. اللہ کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ہو رہا ہے نا اس کو فالو کرنا, مطلب ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دو. کیونکہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھ دیا جائے. I disagree with that with all the due respect because یہی تو exactly establishment اس وقت کر رہی ہے. 26 amendment کس لیے کی گئی ہے, so that we can say look we are going by the book. آپ اس کو 26ویں آئینی ترمیم کو لیگل مانتے ہیں؟ Absolutely not, absolutely not. And I will just go step back. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس سرزمین کا آئین کیا ہوگا, تو کیا فرمایا آپ نے کہ اس سرزمین کو کسی آئین کی ضرورت نہیں, اس کا آئین کیا ہے, قرآن. ٹھیک ہے, میننگ دیٹ واز دا بیس لائن. تو کانسٹیٹیوشن کی بیسس جسٹس ہونی چاہیے, جسٹس دیٹ ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ ان دا قرآن itself. قرآن کے اصولوں کے مطابق جسٹس ہو, اس کے اصولوں کے مطابق آپ کی مطلب کانسٹیٹیوشن ڈیزائننگ ہو. 73 کا آئین بھی اٹس ناٹ فلی کمپلائنٹ ود قرآن itself. یہ اسی برٹش کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے. کہنے کو اقتدار اعلیٰ ساورنٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ ٹو ہیو کانسٹیٹیوشن پلس لا ان اے بکش فارم, اٹ از ٹو ہیو دس ان پریکٹیکل فارم. وہی کہہ رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹڈ ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ایپلیکیبل, رائٹ. تھینک یو. میری بات سے ڈس ایگری کیا, حالانکہ میں ان کی جو ہے نا وہ یہ اس بات پہ طنز کر رہا ہوں کہ یہ تو ایسا کر لیں نا. ہاں ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشن کو یا لا کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرنا نا تو پھر آپ وہ لا بنائیں نہیں. یہاں پہ یہ جو بھی لا بنے ہوئے ہیں نا, ایون ٹریفک رولز, کوئی باہر تو فرق نہیں پڑتا, اس کو یہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تبھی تو ہر چیز بڑے طریقے سے. چلے تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی اور احسن بھائی. علی بھائی آپ نے بات نہیں کی پر آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ اس ایشو کو اجاگر کریں گے. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا پرچم بلند کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا, میں نیو یارک آیا ہوا تھا کہ میں اوورسیز پاکستانی اور ینگ بلڈ سے یہ بات کروں اور پوچھوں کہ اس کی اندر کی وجوہات کیا ہیں. اگلی قسط میں دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ اس پہ گپ شپ لگائیں گے اور پاکستانی امریکنز کے حوالے سے
آپ کو بہت ساری باتیں اور خبریں سے آگاہ کریں گے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس پاٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.